الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے بھینس ہے یا گائے ہے یا بکری ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نظریں زمین پر ہوں گی، اس کی گردن جو ہے اور نظریں زمین پر ہوگی. اور جو پرندہ ہے جیسے کبوتر سمجھ لیں، اس کا بچہ اس کی نظریں آسمان پر ہوں گی کہ میں کب اڑوں گا. تھوڑا اور بڑا ہوگا تو جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ ان کو دیکھ کر ابھی پر آئے نہیں ہیں تو اپنے بازو ایسے ایسے ہلاتا ہے اڑنے کی وجہ سے. تو جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہوتا ہے، جو گناہوں میں چاہتا ہے کہ میں نہ ڈوبوں اور اللہ کا عذاب نہ خریدوں، اس کی نظر آسمان پر ہوگی کہ اللہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. اس کی نظر آسمان والے پر ہوگی کہ اللہ آپ کس بات سے راضی ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے قرآن پاک عمل کرنے پر اور احادیث مبارکہ سنتوں پر عمل کرنے سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پیار عطا فرمائیں گے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جس کو مل جائیں وہ اللہ والا بن جائے گا. جس کو دو چیزیں، دو نعمتیں مل جائیں وہ اللہ والا بن جائے گا. نمبر ایک سنت کی اتباع. اور اہل علم حضرات سے ہم پوچھیں گے کہ سنت کی اتباع کا مطلب، تو وہ فرمائیں گے کہ شریعت کی اتباع، سنت کی اتباع. سنت کی اتباع جو ہے نا، اتنا آسان تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ سنت کی اتباع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ہیں، اس میں اتباع میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو پہلے ہے. تو جب فرمایا ایک مختصر جملے کے لیے فرمایا سنت کی اتباع، اب اس پر کتنا بیان ہو سکتا ہے اور کتنا قرآن پاک احادیث مبارکہ سے حوالے ہوں گے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ سنت کی اتباع میں کتنا بڑا راز ہے، کتنی بڑی نعمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. سمجھیں کہ پورا دین اس میں چھپا ہوا ہے. اور دوسرا رضا شیخ، تو فرمایا اس کے اندھیرے بھی اللہ اجالے میں بدل دے گا. کس رضا شیخ مطلب سچا اللہ والا، شریعت سنت کی اتباع والا، صرف بیانات میں گم ہونے والا نہیں، صرف ممبر پر بیٹھ کر جوش میں تقریر کرنے والا نہیں، ہاتھ ہلا ہلا کے تقریر والا نہیں، صرف سفید داڑھی والا نہیں، جو شریعت سنت کی اتباع والا ہو. اپنے گناہوں کو آدمی دیکھے گا تب فکر ہوگی کہ مجھے اللہ والا بننا ہے. جو دوسروں کے گناہوں کو دیکھے گا، دوسروں کے عیب تلاش کرے گا، وہ کہاں سے فکر کرے گا اس بات کی. اگر کسی کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے اور اس کی اپنی غلطیوں پر نظر نہیں، رات دن دوسری کی غلطی دیکھ رہا ہے، دوسری کی غلطی دیکھ رہا ہے، اسے نکال رہا ہے، اس کی بد دعا لے رہا ہے، اپنی غلطی نہیں، اس کو صحیح نہیں کرائے گا تو ایک دن آئے گا کہ HR والے اسے شوکاز دے دیں گے، جاؤ بھائی چھٹی کرو، ہمارا بہت تمہیں 3 ہم نے شوکاز دے دیے، اب یہ فائنل ہے، اب ڈپارچر کرو یہاں سے، فیکٹری سے. اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندے پسند ہیں جو اپنے سے بدگمانی، دوسروں سے خوش گمانی، جو اپنے گناہوں کو سمجھے کہ کینسر کا مرض ہے اور آخری اسٹیج ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تکبر آئے گا ہی نہیں. جو اپنے گناہوں کو یہ سمجھے کہ کینسر کا مرض ہے اور آخری اسٹیج ہے، چند دن کا مہمان ہوں. اب آپ پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیں کہ کینسر کا مریض زکام والے پر ہنسے گا. بس اپنے گناہ کینسر، دوسرے کے گناہ زکام، اور آگے بڑھیے. پھانسی کا مجرم ہے، پھانسی گھاٹ لے کر جا رہے ہیں اسے پولیس کی گاڑی میں، اس میں چھوٹی چھوٹی جالیاں بنی ہوئی ہیں. وہ جالی سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، ایک پولیس والا 500 کا چالان کر رہا ہے. یہ پھانسی کا مجرم چالان والے پر ہنسے گا؟ اس وقت اپنی پھانسی پڑی ہوئی ہے. آج جو ہماری بات میں اثر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ شرعی پردے پر بات کرتے، اپنے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. ٹیلی ویژن کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کی آیت لے لو، آیتیں بہت ہیں، اور دوستوں اور بزرگوں ایک قرآن پاک کی آیت لے لو، ایک حدیث پاک لے لو، حالانکہ حدیث مبارک ہے، ٹی وی حرام ہے.
تو اپنے گھر میں کیوں لگا ہوا ہے؟ کیبل حرام میں تو اپنے گھر میں کیوں لگا ہوا ہے؟ موبائل کا اگر صحیح انتظام ہے تو ٹھیک، ورنہ جہنم کا راستہ ہے اگر توبہ نہیں کر رہے تو اس میں حرام چیزوں میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ خود کے پاس کیوں موبائل رکھا ہوا ہے؟ خود کیوں اس پر ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ترکی کا ڈرامہ دیکھ کر، اور دین کی بات کرنے والا، دین کی سمجھ والا ترکی کا ڈرامہ دیکھ کر دوسروں کو کہہ رہا ہے تم بھی مرو، ہم مر رہے تم بھی مرو، اس میں آنکھوں کا زنا کرو نامحرم کو دیکھ کر، بڑا فائدہ ہے اس سے بڑی سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کو سکھاؤ، ہم بھی منبر سے بیان کریں۔ آپ کیوں سبق لے رہے ہو؟ فائدہ آپ کیوں فائدہ اٹھا رہے ہیں اکیلے؟ ہمیں بتاؤ، اس میں تصدیق بھی کرواؤ، دارالعلوم دیوبند کی، دارالعلوم بنوری ٹاؤن کی، دارالعلوم کورنگی کی اسٹیمپ بھی لگواؤ، ایک کی کافی ہے۔ اپنی طرف سے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ خود آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر، اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرا بھی دیکھے، اس کا بھی گناہ اس کے ذمہ لگے گا جس کو گناہ پر تیار کیا۔ باتیں کرنے سے صرف اللہ نہیں ملتے، جس طرح دوپہر کا کھانا اللہ کھلائے اپنی رحمت سے، تو ہم نے اگر گھر میں کہا ہوا ہے کہ امی جان بیگم صاحبہ کباب بنانا، رائتا بھی ہو، بریانی بھی ہو، اور ہم یہیں بیٹھے رہیں عصر تک مغرب تک، تو بریانی کھا لیں گے۔ چلو گھر بھی پہنچ گئے، کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو کھانا اچھل کر ہمارے منہ میں آ جائے گا، خود بخود جبڑے ہلنے لگیں گے، اور یہ جو کنویئر بیلٹ لگا ہوا ہے یہ خود بخود اس کو لے کر نیچے ٹرانسفر کرتا رہے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ دین اس سے پھیلا ہے جس نے عمل کیا ہے اور جان کی بازی لڑائی ہے۔ رشتہ دار ناراض گالیاں دے رہے ہیں، برادری ناراض گالیاں دے رہی ہیں، انہی کے خوف سے ہم گناہ کرتے ہیں، بیوی کے خوف سے گناہ کرتے ہیں۔ عبد الرحمن آگے آ جاؤ آپ بھائی، جانا ہے نکلنا بیچ میں تو آگے آ جاؤ آپ۔ نیا مسلمان ہے ماشاءاللہ، یہ عمل دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، جس کا ظاہر صحیح ہوتا ہے اس کا باطن بھی صحیح ہونے لگتا ہے، اور جس کا ظاہری غلط ہو تو اس کا مطلب باطن میں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ جیسے یلو لیبل مشہور ہے، میرے پاس اس کی ایجنسی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی کمیشن کا معاملہ ہے، مشہور ہے اس لیے بتاؤ یلو لیبل۔ گھر میں گئے کھولا تو اندر جو ہے مٹی پڑی ہوئی ہے، ارے لیبل کیسا اندر کیسا؟ لیبل لگا ہوا ہے کہ اس کے اندر مولا والا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے مولا والا ہے، اندر دیکھا تو کتا بندھا ہوا ہے اور لڑکی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے خود، تو لیبل تو لگا ہوا ہے مولا والا اور دل میں اندر کتا بسا ہوا ہے۔ لیبل کا مطلب یہ داڑھی، یہ مونچھیں صاف، یہ داڑھی کا بچہ نہ کاٹنا، بال سنت کے مطابق، ٹخنا کھلا ہوا۔ لیبل کیا ہے؟ مولا والا۔ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ لیلا، یعنی کہ گناہ، یعنی کہ گندے خیالات، تکبر، جاہ، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، گندے خیالات، تکبر، جاہ، حب باہ، یہ بھرا ہوا ہے۔ اور عجیب بات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر سب دیکھتے ہیں، باطن صرف اللہ دیکھتے ہیں، اور باطن کو اسی لیے زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب داڑھی دل کے اندر ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب میری داڑھی آ گئی ہے اور باطن میرا چمکدار ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نئی گاڑی ہے، اندر انجن ہے ہی نہیں، کیا لیں گے گاڑی؟ وہ ظاہر بنا ہوا ہے، دل میں جو انجن ہے اللہ کی محبت کا وہ ہے ہی نہیں، دل دھڑکنے کے لیے بس، مولا کی یاد میں نہیں ہے، تو کیسے اللہ والا کہیں گے؟ اور ایک گاڑی جو ہے اتنے ڈینٹ لگے ہوئے ہیں، اتنے ڈینٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے انجن ٹنا ٹن ہے، کہ بھائی ظاہر بتا رہا ہے کہ انجن کا کیا حال ہوگا، کتنی جگہ اس نے ٹھکائی کی ہوگی اپنے گاڑی کی۔ ہم نہیں لیتے، ظاہر بھی چاہیے باطن بھی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے چلو انجن بھی صحیح ہے، گاڑی بھی شاندار ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کو اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے، سب کو بزرگان دین کا سایہ اللہ ہم پر قائم رکھے۔ فرمائے برینڈ نیو گاڑی ہے، انجن دیکھ لیا ٹناٹن ہے، اندر سیٹیں ہیں ہی نہیں، اسٹیئرنگ بھی نہیں ہے۔ پھر جس کو اللہ والا بننا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کسی ولی یا اس کی غلام کی اس کو دوستی عطا فرماتے ہیں، پھر وہ آنا جانا رکھے گا، اصلاحی بیانات سنے گا، اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، ایک دن ولی بنے گا، ایک دن ولی ساز بن جائے گا۔ ہر شخص بری صحبت کو مانتا ہے، ہر شخص بری صحبت کو مانتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے گالی دی، سب کیا کریں، گلی ایسے میں پھنس گئے، کہیں اور گھر مل نہیں رہا، بری صحبت میں پڑ گیا ہے۔
صاحب بری صحبت میں پڑ گئے. آپ کا بچہ اتنا ٹاپ کرتا تھا، فیل ہو گیا، کیا کریں، کالج کے اندر بری صحبت میں پڑ گیا ہے. بری نظر کو سب مانتے ہیں، حدیث پاک بھی ہے، حق کے نظر لگنا اس کو بھی سب مانتے ہیں کہ بچے کو دست لگ گیا، یہ ہو گیا، بری صحبت مل گئی، بری نظر لگ گئی. اللہ اکبر. علامہ آلوسی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بری نظر، بری صحبت کو مانتے ہو، فکیف نظر العارفین، اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اچھی صحبت بھی مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھی صحبت مانتے ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن کم لوگ. اور بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اچھی صحبت کا اثر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے دھکے کھائے اور اللہ والا کوئی ملا ہی نہیں، ہم گھر بیٹھ گئے. ہم نے بزنس میں دھکے کھائے، پھر بزنس بند کر دیا. چیک باؤنس ہو گئے 8 رکھے ہوئے 20 لاکھ کے، بزنس بند کر دیا. منگنی کے اندر دھوکہ کھایا، منگنی ٹوٹ گئی، 3 منگنیاں ٹوٹ گئی، چوتھی کریں گے نہیں کریں گے، ہے جی. غلط ڈاکٹر کے پاس پھنس گئے، غلط علاج ہو رہا تھا، پھر دوسرا ڈاکٹر بھی غلط نکلا، تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اللہ والوں کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ جب رب فرمائے کونوا مع الصادقین قیامت تک کے لیے، تو پھر آپ سوچ لو کہ قیامت تک یہ اللہ والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پھر حدیث پاک میں کہ ایک بھی جب اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، اس کے مفہوم میں لکھا ہے عمل والا. ایسا نہیں نماز روزہ کچھ نہیں، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ اللہ ایسا کر رہا ہے، نہیں ہے عمل والا. تو قیامت آ جائے گی. بھائیوں کو قیامت آ رہی ہے ابھی؟ بتاؤ بھائی. نہیں تو اس کا مطلب کوئی ہے نا. جب وہ نیک بن سکتا ہے، میں کیوں نہیں نیک بن سکتا؟ کیا اللہ والوں کی صلاحیت الگ ہے؟ کیا اللہ والوں کا دل الگ ہے؟ بس اتنا فرق ہے. ہمارے دل میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے دل میں لیلا یعنی سب گناہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ والوں کے دل میں مولا ہے. برتن وہی ہے. اب اس برتن میں ایک نے گٹر لائن بھر دی، ایک نے اس کے اندر بہترین ملائی والا دودھ اور بادام پستے بھرے ہوئے ہیں، دونوں برابر ہو جائیں گے. برتن ایک ہی ہے. 1000 روپے کا برتن یہ ہے، 1000 روپے کا برتن یہ ہے، لیکن اندر والی چیز سے اس برتن کی قیمت لگے گی. انسان کی قیمت جب لگتی ہے جب وہ انسان بن جائے. میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث بننا ہے، ابدال بننا ہے، اور جناب جو بھی کتب بننا ہے کہیں اور جاؤں. انسان بننا ہے اشرف علی کے پاس آؤں. انسان کون ہے؟ کہ جس نے انسان بنایا اس بنانے والے کو ناراض نہ کرے، یہ انسان ہے. اور جو وہی ہوتے ہوئے احادیث مبارکہ ہوتے ہوئے اور حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، بد دعائیں لے رہا ہے، پتہ ہی نہیں میں اب تک کتنی بد دعائیں لے چکا ہوں کہ جھوٹ بول دیا، حرام کام کیا، گناہ کبیرہ کیا، بدبو سے حدیث پاک کا مفہوم ہے 1 میل دور چلے گئے فرشتے. پتہ ہی نہیں ہے میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. جناب جتنا درخت میں پانی دیتے جائیں گے جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی. اب میرے آپ کے اختیار میں ہے کہ عشق کا درخت لگائیں یا فسق کا درخت لگائیں. عشق کا درخت لگائیں گے، تقویٰ، نیکیاں، تلاوت، ذکر کا پانی ملتا رہے گا. اور فاسق بننے کا ارادہ ہے تو گناہوں سے جڑیں مضبوط ہوتی رہیں گی. میرے آپ کے اختیار میں ہے. دلیل قرآن پاک کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور کا مادہ بھی دیا، تقویٰ کا مادہ بھی دیا. اب اختیار ہمارے. میرے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، کس پیارے انداز سے سمجھاتے تھے کہ بھئی ماچس تمہارے جیب میں ہے، ماچس میرے جیب میں ہے. مرضی ہے چولہے کو آگ لگا کر بریانی پکا کر خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. مرضی ہے کہ گھر کو آگ لگا دیں، فوم کو آگ لگا دیں، مرضی ہے. ہمارے اختیار میں ماچس ہے. اب رگڑنا ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی. اور رگڑتے کہاں ہے اس کو؟ ہر مسلمان، یہاں تک کہ کافر کے اندر بھی اللہ کا ولی بننے کی صلاحیت ہے. وہ ہزاروں نیکیاں کر لے، ہاسپٹل کھول لے، مفت آپریشن کرائے، دودھ کے ڈبے دے، گھی کے دے، جو بھی دینا ہے دے، اس کو یہاں اس کا کچھ اجر مل جائے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی ترازو ہی نہیں ہے. آج ہم مسلمان ہو کے یہود و نصارہ کی تعریف کرتے ہیں، تو جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کا جو طریقہ بھی پھر خود بخود آ جائے گا. جس سے محبت ہے اس کی نقل بھی کریں گے. اگر ہمیں اتنا احساس ہو جائے کہ اللہ کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا. ایک دن میں ان یہودیوں نے 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے، اور آج تک ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے. اور آج تک اللہ معاف فرمائے جو ان سے مروب رہتے ہیں ان کی ہر بات میں نقل کریں گے، ویلنٹائن ڈے میں نقل کریں گے.
چرچ میں رات کو بیٹھے ہوئے ہے جی، اللہ معاف فرمائے، ان کے ساتھ ناچ گانا، کیونکہ وہ بے حیائی ہے، وہاں مفت کا زنا ہے، وہاں مفت کا کمینہ پن اور گندے ٹریسز ہیں، تو چرچ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار، ہولی اور دیوالی میں بھی نقل تیار، نیو ایئر میں بھی نقل تیار، اللہ معاف فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے سنا کہ حکومت نے سختی کی ہے، فائرنگ پر یہ سزا ملے گی، مجھے اس کی تصدیق بھی نہیں ہے، لیکن اتنا پتا چلا 12 بجے کے بعد کوئی فائرنگ نہیں سنی، ایک دو کوئی فائر ہوئے تھے، باقی 12:30 1 بجے تک کوئی فائر وغیرہ نہیں ہوا۔ تو یہی سزا اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اس سزا سے اب یہاں پر سزا پابندی نہیں ہے قانون پر، جس ملک میں پابندی ہے وہاں تیز چلا کر دکھائیے، وہاں دبئی میں سگنل توڑ کے دکھائیے، 5000 جرمانہ، درہم مخالفہ، 3 دن جیل، اور گاڑی میں ایک لاک لگاتے ہیں، وہ وہاں سمجھو گاڑی بھی گرفتار ہو گئی۔ وہاں کیسے الرٹ رہتے ہیں بچے، کیسے الرٹ رہتے ہیں یہاں بھی سزا کی وجہ سے۔ ایک آدمی جاب کرتا ہے، وہ کیسے الرٹ رہتا ہے سی او کی وجہ سے اور چیئرمین یا ایچ آر کے ہیڈ کی وجہ سے، کیوں الرٹ رہتا ہے؟ پتا ہے کہ پھرا مل جائے گا۔ تو یہ کون سی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرما دیا یہ کرو نہ کرو، چند ٹکوں کے لیے تو یہ کرو یہ نہ کرو، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے لیے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ گناہوں کی چاٹ لگ گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سہارنپور کا گنا جو ہے نا، شوگر کین، سہارنپور کا گنا جو ہے اتنا میٹھا رس بھرا ہے، اس کا چھلکا بھی اتنا باریک اور میٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی سہارنپور کا گنا چوس رہا ہے، اب آپ چھینو گے تو آپ سے لڑے گا نا، آپ کو دشمن سمجھے گا۔ گلی میں دیکھا یہ کتا کئی عرصے سے ہے اور بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور ہڈی کھا رہا ہے اور بھوک سے تڑپ رہا ہے، بھائی جانور پہ رحم کرنا ہے تو گوشت لے آئے، وہ تھیلے میں رکھا ہوا ہے اور اس کی ہڈی چھین رہے ہیں، کیا کرے گا کتا؟ بھائی کاٹے گا نا، اسے اگر گوشت رکھ دو ہڈی چھوڑ دے گا۔ یہ گناہ بھی ایسے ہی ہے، گناہ بھی ایسے ہی ہے، گناہوں کی ہڈی بھی ایسے ہی ہے، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عطا آ جائے خود ہی چھوڑ دے گا گناہ۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا ہے، یہ ہمیں پتا چلا یہ گڑبڑ کرتا ہے، اس لیے ہم بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیان کرنے والا گڑبڑ کرتا تھا، ہم بھی کرتے تھے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایمان لائے تھے، شریعت سنت کا ہمارا عمل حجت تھا، یا فلانے داڑے والی کا عمل تمہارے لیے حجت تھا؟ کیا بات کریں گے اس وقت ہم؟ یہ بہانے بازی سے اللہ نہیں ملتے، بس ایک بات طے کرنی ہے کہ آج سے ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا 2 چیزیں جس کو ہوں گی اس کے اندھیرے بھی اجالے میں ہوں گے، اور 2 چیزیں نہیں ہوں گی اس کے اجالے بھی اندھیرے میں بدل جائیں گے۔ نمبر 1 اتباع سنت، جس پہ بتا چکا کہ شریعت بھی خود بخود اس میں آ جاتی ہے، آپ چلیں اتباع سنت پہ بات ہو جاتی ہے، پلیٹ صاف کرنا، سیڑھی اترے سبحان اللہ، چڑھے اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا، فرض واجب سنت موقعہ، تو جب سنت اتباع سنت میں نماز نہیں آئے گی کہ بھائی آپ کچھ میری مدد کریں نا، آئے گی؟ اتباع سنت میں حج نہیں آئے گا جب فرض ہو گیا، اتباع سنت میں روزہ نہیں آئے گا، اتباع سنت میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، اتباع سنت میں تلاوت نہیں آئے گی، اتباع سنت میں ذکر نہیں آئے گا، اتباع سنت میں تہجد نہیں آئے گی، اتباع سنت میں روزہ افطار کرتے ہوئے دعا مانگنا اور سحری کی وقت کی دعائیں مانگنا، یہ اتباع سنت میں کون سی چیز نہیں آتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ ذرا۔ وضو 14 سنت کے ساتھ ادا کیا، لکھا ہوا ہے سامنے، اس کی پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کا پرچہ چھپا ہوا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو بند کر دیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ پھر 51 سنتیں نماز کی ہیں، سنت کی کتاب جتنی چاہیے مفت میں ملتی ہے الحمدللہ ہدیتاً، اس میں 51 سنتیں لکھی ہیں، جب ہم پڑھیں گے نا تو جھوم اٹھیں گے، ارے 40 پر تو عمل ہے، باقی 11 بچتی ہیں۔ وضو کی سنتیں پڑھیں گے جاتے ہوئے، ارے ماشاءاللہ 9 سنتیں تو ہیں، باقی صرف 5 سنت باقی ہیں، تو یہ عمل سے اور ہمت بڑھتی جائے گی۔ اور پھر اس زمانے میں، یعنی حدیث پاک کیا ہے کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے اس وقت جو اس پر عمل کرے گا تو اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا، مفت میں۔ 100 ایک شہید کا ثواب کوئی گن سکتا ہے؟ 100 شہید کا ثواب۔ سنت کیا کیا؟ اس دور میں مذاق اڑایا جاتا ہے نا، جہاں شادی میں گانا نہ ہو، ناچ نہ ہو، بدکار عورتیں نہ ناچیں، اب تو وہ کام ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں، ڈھول باجا نہ ہو، فائرنگ نہ ہو، آتش بازی نہ ہو، تو مذاق نہیں اڑائیں گے؟ ارے کنگلا ہے، ارے کنگلا ہے، ڈھول باجا نہیں ہے، میت کا گھر ہے یا شادی کا گھر ہے؟ آپ سوچو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ 100 شہید کا ثواب،
ایسی ایسی سنتیں جو جس پر عمل کرنے سے رات دن کی باتیں. کسی کا انتقال ہو گیا قریب میں، تیزا نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، 21واں نہیں کیا، برسی نہیں کی، یا خاندان میں ہوا شریک نہیں ہوئے، بوٹیوں کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو آپ سوچو مخالفت کتنی ہوگی. مذاق کرتا ہے اچھا تم بڑے نواب آ گئے، نوجوان عمل کرنے والے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو سننے کو ملتا ہے تم اپنے بابا سے بڑھ گئے، دادا سے بڑھ گئے، پردادا سے بڑھ گئے، نگر دادا سے بڑھ گئے، ٹھگر دادا سے بڑھ گئے. اس میں بڑھنے کی کیا بات ہے بھائی؟ جس کو اللہ توفیق دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب تو بعد میں ایمان لائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارادے سے، ابھی مفتی نعیم صاحب کا صبح ہم بیان سن رہے تھے، حضرت والا سے بھی کئی بار سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں بھائی. جس کو اللہ کھینچ لے وہ ٹوپی دینا، جس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے اس کا کیا مقام ہوگا خود سوچو آپ. جس کو اللہ کھینچ لے ساری دنیا کی شراب کی بھٹیاں، لڑکیوں کا حسن، گانے، فیس بک، یوٹیوب، گندی فلمیں، شراب وغیرہ جو بھی ہے ڈرگس وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک اشاریہ بھی جدا نہیں کر سکتا جس کو اللہ کھینچ لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سے تو کئی بار سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے ارادے سے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو بس نظر رحمت پڑ گئی جذب کی، تلوار لے کر جا رہے ہیں کھلم کھلا. اگر ہم سوچیں تو یہ بہت بڑا، اتنا بڑا جرم ہے جو تاریخ میں نہیں ملتا کبھی ایسا. اور سب سے پیارے اللہ تعالیٰ کے، جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا. جناب راستے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ خیریت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ تو بس آج تو ختم کرنے جا رہا ہوں سب چیز، 360 بتوں کو نہ پوجیں اور ایک اللہ کو مانیں، تو آج تو معاملہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں. اور صحابی ڈر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا آپ کو اپنی بہن اور بہنوئی کا پتہ ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ بھی تو مسلمان ہو گئے. واپس دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن نے کہا عمر آیا. بہنوئی چھپ گئے، بہنوئی چھپ گئے. فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی چھپ گئے. قرآن پاک اس وقت پرچوں پر اس طرح ہرن کی جھلی وغیرہ پر ہوتا تھا، لکڑی پر لکھ دیا تھا، چھپا دیا جلدی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے. یہ سنا ہوا آپ لوگوں نے، لیکن آج مفتی نعیم صاحب نے عجیب بات سنائی، ماشاءاللہ دل مست ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا. قرآن پاک پر ان کی آج مجلس تھی. اس کو کس طرح یہ یہاں نیا دورہ کو ہے قرآن پاک کا شروع، تفسیر قرآن پاک کا شروع ہوا ہے، جس کی آج پہلی نشست تھی صبح 9 سے 11 بجے. ایمان تازہ ہو گیا اس بیان سے. ویب سائٹ پہ سن لیجئے گا، ایمان تازہ ہو گیا. کس طرح قرآن پاک پہ عمل کریں، کس طرح قرآن پاک کو آگے پھیلائیں، کس طرح قرآن پاک کے اندر نعمتیں تلاش کریں اور کس انداز سے تلاش کریں اور عمل کس طرح ہو. میرا بھی تو پہلی نشست تھی، ہر جمعرات کو 9 سے 11 بجے تک ہوگی علماء کے لیے، کوئی شریک ہونا چاہے منع بھی نہیں. بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ایمان لے آئی ہو؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ مجھے دو. کہا ایمان لے آئی ہو؟ ہاں ایمان لے آئی ہوں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کے بہن کانپتی تھی اور وہ کہہ رہی ہاں میں ایمان لے آئی ہوں. مارا بہن کو خون نکل آیا. کہا اے عمر، جب کلمہ دل میں آ جاتا ہے نا تو جان نکل سکتی ہے، کلمہ نہیں نکل سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دوسرا جذب ہوا یہ کہ جو مجھ سے ڈرتی تھی آج سامنے کھڑی ہوئی ہے. کہا اچھا قرآن پاک تو سناؤ ذرا، کیا ہے مجھے تو؟ کہا نہیں آپ کو کیسے دیں گے، آپ تو مسلمان نہیں ہیں اور وضو وغیرہ کی شرطیں کچھ بھی نہیں ہیں، اسلام نہیں ہے. کہا اچھا پھر سناؤ. اب مفتی نعیم صاحب جو بات سنا رہے ہیں، جیسے ہی قرآن پاک بہن نے پڑھنا شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل بدل گیا. مفتی نعیم صاحب نے کیا فرمایا کہ ہمیں قرآن پاک سے کتنی محبت ہونی چاہیے. کلام پاک کی آواز سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی سختی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب بہن نے بھی اندازہ لگا لیا، بہنوں کی بھی مارا تھا، بہنوں کو بھی دار ارقم میں. کہا لے چلو پھر مجھے وہاں پہنچ کے آواز دی، کھٹکھٹایا. ایک صحابی نے دیکھا، دار ارقم کی کھڑکی سے کہیں سے دیکھا، گھبرا گئے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ارادہ صحیح نہیں لگ رہا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کیا تھے بھائی، فرمایا آنے دو، اگر غلط ارادے سے آیا اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی تھی اور ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہے. ایک جھٹکا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیچے. اے عمر ابھی بھی ہدایت کا وقت نہیں آیا، ابھی بھی کلمہ نہیں پڑھو گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں. کس ارادے سے جا رہے تھے؟ اللہ نے ارادہ بدل دیا.
اللہ نے جذب فرمایا. ہم بھی تو اللہ سے مانگے, اللہ مجھے بھی جذب فرما, میری اولاد کو, میرے گھر والوں کو, میرے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, نمازی ساتھیوں کو, سب مسلمان کو اللہ والا بنا دیجیے. مانگتے نہیں نا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ایمان لائے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف خدمت میں اقدس میں حاضر ہو گئے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عمر کے ایمان لانے پر آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. اور کیا رتبہ ملا کہ کئی موقع پر قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کی کتاب سے وہی آئی. کیا سوچو تو صحیح رتبہ کیا ملا, امیر المومنین ہوئے. کیا رتبہ ملا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر پھر بعد میں نبی ہوتے. کیا رتبہ ملا. آج صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہمیں پتہ کہاں ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کا پتہ کہاں ہے. اگر 5-10 منٹ اپنے گھر کے اندر نشر الطیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پڑھیں, یا سیرت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں, دیکھیں گھر میں بہاریں آتی ہیں نہیں آتی. اور پھر ایک سنت سے تذکرہ کر دیا, بچوں کو بٹھایا, کوئی چیز لے گئے, صرف 10 منٹ, اور آخر میں 1 منٹ میں ایک سنت بتا دی کہ بیٹا دیکھو جب ہم سیڑھیاں نیچے اتریں گے نا, یا پل نیچے آئے گی, یا لفٹ نیچے آئے گی, یا جہاز لینڈنگ پوزیشن میں آئے گا, ہم سبحان اللہ کہیں گے. بیٹا جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے تھے, جب ہم سیڑھیاں چڑھیں گے, یا جہاز ٹیک آف کرے گا, یا لفٹ اوپر جائے گی, یا پل پر ہم جائیں گے, تو ہم اس وقت اللہ اکبر کہیں گے, بس کافی. دوسرے دن بھائی ہم ہاتھ دھوئیں گے کھانے سے پہلے, بسم اللہ پڑھیں گے, کھانے میں شکایت نہیں کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, آخر میں دعا پڑھیں گے کھانا کھانے کے بعد کی دعا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, یہ ہم دعا پڑھیں گے بچہ. اور پھر اس کے بعد جو ہاتھ دھوئیں گے اس کو پوچھ لیں گے, پہلے والے ہاتھ نہیں پوچھیں گے. اور پلیٹ کو ہم بیٹا جب صاف کریں گے نا, بٹیا جب پلیٹ کو صاف کریں گے تو یہ پلیٹ ہمیں دعا دے گی کہ اللہ اس پر رحم فرما, اس نے مجھے شیطان کے پیٹ میں جانے سے بچایا, جو کھانا بچ جاتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف کی پلیٹیں لے آؤ, میں بتا دوں گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھانا کھایا. اگر کوئی چاہے کہ میری 7 پشتوں تک رزق کا عذاب آئے, سختی آئے, تنگی آئے, بھکاری ہم بنے 7 پشتوں تک, تو کھانے کی بے ادبی کر لیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے. اللہ انتقام نہیں لیتے ہم سے, کھانا ایسے پھینک دیتے ہیں. بچے کو سمجھاتے نہیں ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ میں بھی 3 دفعہ لوں گا, اور ایسا ہی ہم کریں بھی صحیح, تھوڑا لیں گے, پھر لیں گے, پھر لیں گے, پھر لیں گے, لیکن بچائیں گے نہیں. چاول ہے اس پہ سالن ڈال دیا, سبزی ڈال دی, رائتا ڈال دیا, یہ ڈال دیا, اور پھر اس کو جو چھت کی بھرائی میں کرش مکس ہوتا ہے نا سب, ایسے بچے نے پورا مکس کر لیا. اور اس سے پہلے ٹافیاں دبا دب دی, بسکٹ دبا دب دیے, اور اس کے بعد 2 لقمے کھا کے چھوڑ دیا. ماسی کو دے دینا, جا کے پوچھو ماسی کھاتی بھی ہو, یہ پوچھ لینا اس سے, کب تو پھینک دیتی ہیں ہم کیوں کھائیں یہ کھانا. ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں, چاہے وہ گھر 50 ہیں, انشاءاللہ 5 لاکھ ہوں گے, زیادہ ہوں گے, جو اپنے لیے بناتے ہیں, اپنے ماسی, ڈرائیور اور پاسبان کے لیے وہی کھانا بنتا ہے تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے. فرمایا کہ تمہاری اوتاق بنی ہوئی ہے, فرض کریں گھر میں شرعی پردہ ہونا چاہیے, وہ رات بیان ہوا تھا شرعی پردے پر, اوتاق بنی ہوئی ہے, ڈیرا بنا ہوا ہے, بیٹھک بنی ہوئی ہے, اور تمہارا انتظام ایسا ہے کہ اس کے ساتھ باورچی خانہ بھی ہے, اور گھر میں ماسی, اور یہاں جو خادم, آج دعوت ہے تو جو اچھی چیز بنی ہے پہلے خادم کو دو, یہ چکھ لو, بعد میں آپ کو الگ ملے گا, تاکہ تمہارے میرے پیٹ میں درد نہ ہو, نظر نہ لگ جائے ان کی. گھر میں پہلے ماسیوں کو دو, ان کو ڈر نہ ہو کہ ہمارے لیے بچے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا. عمل کر کے دیکھ لیں, ہمارے بچے ماسیوں سے بدتمیزی, دھکے, ہاتھ اٹھانا, ڈرائیور سے بدتمیزی, پاسبان گھر کا اس سے بدتمیزی, آہ نہ جائے گی میری رائے گاہ, تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. یہ سنت جو ہے, یہ راستہ جو ہے اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. غصے کی سنت کیا ہے بھائی, بچنے کی, بھائی معاف کرنے کی سنت کیا ہے, انتقام نہ لینے کی سنت کیا ہے, صبر کی کون سا ایسا معاملہ ہے کوئی آ کر کہے کہ صاحب ہمیں نہیں پتا شادی کس طرح ہوگی, بھائی یہ سنت کا راستہ ہے. دلیل کا, یہ دلیل لے لیں آپ, بخاری شریف کی لے لیں, مسلم شریف کی لے لیں, ترمذی شریف کی لے لیں. کون ہے بھائی؟ ہاں ہاں کون ہے؟ کون؟ صفائی والے شور, دماغ خراب ہے کیا؟
یہ سکندر تم ہو؟ ادھر سے جھانک تم ہو؟ ملنا مجھ سے کھانے کے بعد آ کر، بیوقوف کہیں کا۔ اللہ کے گھر کا کوئی ادب نہیں ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں سے بکواس کرو گے کیا؟ یہی ہے نا، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے مسجد کا ادب وہ لکھا ہے، اور مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کتاب ہمارے 3 گناہ۔ نمبر 1، بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، دوسرے صف والے آئے گردن سے پکڑ کر دوسری صف میں ڈال دیا، ہماری نماز نہیں ہوگی، فتویٰ لاؤ تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلا تو ہے والد صاحب اپنے ساتھ کونے میں کھڑا کرے، لیکن صفیں بن رہی ہیں۔ تیسری صف والے آئے، دوسرے والے بچوں کو دوسری صف والوں کو تیسرے میں ڈال دیا، آخر میں سب بچے آخر میں جمع ہو گئے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پھر ماریں گے، گناہ کیا۔ دوسرا گناہ پانی کا استعمال۔ حدیث پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دریا کے کنارے بھی اگر پانی زیادہ استعمال کیا، اسراف کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ایگزاسٹ فین گھر میں کھلے ہوئے ہیں، لائٹیں کھلی ہوئی ہیں، جہاں کنڈی کی لائٹ ہے وہاں تو اللہ معاف فرمائے حرام کی لائٹ لی ہوئی ہے، اور پیسے کے الیکٹرک میں قیامت کے دن جمع کرانے پڑیں گے، وہاں کوئی کے الیکٹرک نہیں ہوگی، نہ وہاں پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ توبہ کی چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ اے سی کھلا ہوا ہے، گرمی زیادہ ہے، دوزخ سے کم ہے۔ یہ کنڈی کی لائٹ لینا آسان نہیں ہے، دکان پر 50 بلب جلے ہوئے ہیں، چکمک جگمگ کر رہا ہے، اور وہاں میٹر پر وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کنورٹر لگایا ہوا ہے، رشوتیں چل رہی ہیں وہ الگ، اور اس کو گھما رہے ہیں وہ الگ۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولاد بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ بوڑھوں کے لیے۔ ان کو پتہ چل جائے بوڑھے ماں باپ کو ہمارا کھوپڑا گنجا کر دے مار کر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ماں باپ کے خون میں حرام ملا رہے ہیں۔ یہ فرمایا اسراف۔ دوسرا ہمارا گناہ مسجد میں باتیں کرنا۔ یہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، بیوقوف اونچی آواز کر رہے ہیں۔ اگر آپ صفائی والے ہو قریب آ کر کہو، اتنا زور سے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس آواز سے چلانا۔ اور ہمیشہ بتاتا ہوں برابر، ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ غصہ چالا کہ اپنے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے۔ مجھ پر غصہ کر کے دکھاؤ، آؤ نیچے ذرا، اپنے والد صاحب پر غصہ کر کے دکھاؤ، انکم ٹیکس والے پر غصہ کر کے دکھاؤ، پولیس والے پر غصہ کر کے دکھاؤ، سیکورٹی والے پر غصہ کر کے دکھاؤ، امیگریشن پر غصہ کر کے دکھاؤ، ویزا لینے پر غصہ کر کے دکھاؤ۔ اس پر بیان ہو چکا ہے کہ مرتبہ غصہ حرام ہے، تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے یہ اس کو۔ اور تکبر والا حدیث پاک ہے رائی برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، دوسری روایت ہے۔ لیکن کیونکہ مربی سر پر ہے نہیں، کس سے مشورہ کریں؟ صحابی کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں نے آواز سنی، ابا مسعود تجھے جس غلام پر قدرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو تجھ پر قدرت ہے۔ فرمایا میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا کس کی آواز ہے؟ جی اٹھے مردے آپ کی آواز سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے لیے میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ حضرت فرماتے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے آگے بڑھ گیا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، اللہ کو جواب دے سکتے ہوں؟ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو پولیس پر غصہ کر کے دکھاؤ نا۔ جب داخل ہو رہے ہیں ایئرپورٹ میں، تصویر نہیں مل رہی یا کسی وجہ سے روکا ہوا ہے، غصہ کر کے دکھاؤ ذرا وہاں۔ بورڈنگ پاس پر غصہ کر کے دکھاؤ، امیگریشن پر غصہ کر کے دکھاؤ، اور آخری جو چیک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر غصہ کر کے دکھاؤ۔ پھر سعودی ایئر لائن میں جہاز کے دروازے کے بعد پھر پوری چیکنگ ہوتی ہے ہینڈ کیری کی، وہاں پر غصہ کر کے دکھاؤ۔ عذاب خریدتے ہیں ہم لوگ غصہ کر کے۔ اللہ میرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب سنیے مسجد میں بولنے کا گناہ۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ایک جانور ہے، حدیث پاک میں نام لکھا ہے، اس کا نام ہے حریش۔ اس کے پیر یہاں ہوں گے اور منہ آسمان پر ہوگا۔ وہ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ سود خور، میں تو مفہوم جلدی عرض کر رہا ہوں، اٹھا کر منہ میں۔ کہاں ہے جماعت کی نماز نہ پڑھنے والے، منہ میں۔ کہاں ہے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے تھے؟ ان سب 6 آوازیں لگائے گا یا 7، ان سب کو اپنے پیٹ میں رکھے گا، دوزخ میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، آسان تھوڑی ایسا معاملہ کہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں۔ میں یہ جو تذکرہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہونا چاہیے، تو اس وقت میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مختصر کر کے بتاؤں گا، حضرت آمنہ بنت وہب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب سب روشن ہو گیا۔
پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے. پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. اس کی تفصیل ہے بھائی. یہ وہ کتاب ہے نشر الطیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہاں تھانہ بھون میں پورے ہندوستان میں بہت علاقے میں تعاون پھیل گیا تھا. جیسے کورونا ہے نا, ایک ایک گھر سے 7 جنازے نکلتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں. تو فرمایا میں نے غور کیا کہ تیسرے دن کے بعد جب میں نے دوسرا دین کا کام کیا تو پھر اموات ہونے لگی. میں نے پھر لکھنا شروع کیا, پھر اموات بند ہو گئیں. میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے مبارک سے ایسا ہو رہا ہے. پھر میں نے آخر تک اسی کتاب کو روز لکھتا رہا. آخر تعاون ختم ہو گیا. ہمارے تھانہ بھون میں کوئی اموات نہیں آئی. بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں اس کتاب کو گھر گھر میں جاری کر دو. آپ مارکیٹ میں ملتی ہے کتاب, یہ نصر الطیب نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. میں عرض کر رہا ہوں 5 منٹ صرف بس, اور ہر مسجد میں شروع ہو جائے, ہر گھر میں شروع ہو جائے, دفتر میں شروع ہو جائے. ہمارے یہاں ایک کتاب ہدیاتی ملتی ہے, بہت مہنگی کتاب ہے, لیکن سب کو ہدیہ ملتی ہے کتاب, یعنی کہ قیمت نہیں. اللہ خوش ہو جائے. اس میں 116 احادیث مبارکہ ہیں اور کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. یہ گھر میں ایک حدیث پاک پڑھی جائے نا, دیکھو کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے, کیسا رشوت سے, سود سے, پرائز بونڈ سے کیسے نفرتیں ہمیں ہو جائیں گی. اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا. اللہ آپ کی ولادت کے وقت جو عجائبات ہوئے اس میں واقعہ یہ کہ کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ گیا اور اس سے 14 کنگروں کا گر پڑنا اور بحریہ تبریہ کا دفتن خشک ہو جانا اور فارس کا آتش کدا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا, کبھی نہ بجھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی بجھ گیا. ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں پتا جتنا شیکسپیئر اور پتہ نہیں کس کس کا پتا ہے. ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نہیں پتا کہ کس کس طرح جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں دی. اس کے بعد ہم پر پہنچا یہ معاملہ. جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل خانہ کعبہ کو شہید کرنے کو مکہ پر چڑھ آیا, عبد المطلب چند آدمی قریش کے ساتھ لے کر جبل ثبیر پر چڑھے. اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمود ہو کر خوب درخشاں ہوا, یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی. عبد المطلب نے یہ دیکھ کر قریش سے کہا پھر چلو, یہ نور اسی طرح میری پیشانی جو چمکا یہ دلیل ہے اس وقت ہم لوگ غالب ہو کر رہیں گے. کیا دیکھو تو صحیح, کیا عجیب بات ہے کہ حضرت والا ہمارے پیارے شیخ سکھاتے تھے کہ عبد المطلب سب کو کہا آپ لوگ پہاڑ پر چلے جائیں. ہاتھی پہلی دفعہ آئے تھے. عبد المطلب گئے اور جا کر ابرہہ سے ملے. ابرہہ نے دیکھا کہ سردار آیا ہے, کہا آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے, کیا کام ہے بتائیے. کہا آپ کے ساتھیوں نے میرے اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے, میرے اونٹ واپس کیجیے. ابرہہ حیران ہو گیا کہ آپ اونٹوں کے لیے آئے ہیں, میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ریکویسٹ کریں گے کہ کعبہ شریف کو مت گرائیں, اور آپ عجیب ہیں, آپ نے اپنے اونٹ لینے آئے ہیں. کہا ابرہہ اونٹ میرے ہیں, کعبہ جس کا ہے وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جتنے پیارے ہیں نا, یہ جو آسمان پہ تھوکتے ہیں ان کے منہ پر تھوک گرتا ہے, جو یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں کرنے کے لیے. ان کے لیے تو ایک ہی چیلنج ہے بھائی. ہم لوگ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں, بد دعائیں دیں گے خوب, اور ہم گناہوں کا بائیکاٹ کریں گے, ان کے پروڈکٹ کا بھی بائیکاٹ کریں گے. یہ نہیں کہ 15 دن تک دعائیں کی, بد دعائیں کی, پھر دوبارہ سامان لینے لگے. نہیں, ہم داڑیاں رکھیں گے, ہم لوگ ٹخنا کھولیں گے, ہماری بہو بیٹیاں پردہ کریں گے. ان کے لیے موت کے لیے یہی کافی ہے. ان کا تو ایک ہی جواب ہے گدھوں کا. اللہ ان پر ایسا عذاب ڈالے کہ ساری دنیا قیامت تک لرز جائے. ایسا اللہ اپنے عذاب کا کتا مسلط فرمائے. ان کے لیے ایک جواب ہے کہ زیادہ بکواس مت کرو, ایک آیت لا کر دکھا دو. 1400 برس گزر گئے ہیں آپ کو, ہمارے رب نے قیامت تک چیلنج کیا ہے, اگر تم سمجھدار ہو تو لاؤ ایک آیت بنا کر دکھاؤ ذرا. اللہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, تم کچھ پیدا کر کے دکھاؤ. تم مورتی بنا لو گے, اس میں سانس نہیں ڈال سکتے. اگر پھر بھی ان کا دماغ خراب ہو تو ان سے ہم کہیں گے ہمارے رب نے یہ سورج نکالا ہے, تم کچھ نکال کر دکھاؤ ذرا. یہ ہمارے رب نے سورج کو طلوع کیا ہے اور پھر غروب کیا ہے. چاند جو ہے 1 سے لے کر 14 تاریخ کا اللہ کرتے ہیں, تم لا کر کچھ دکھاؤ. تم کوئی ایسی ٹیکنالوجی لاؤ جس سے سورج 1 منٹ دیر سے نکلے.
تو ایسی ٹیکنالوجی لاؤ جو 14ویں کے چاند کی روشنی تم کم کر کے دکھاؤ. ہم خواہ الجھتے ہیں گالیاں اور یہ ہم لوگ جو ہے ترقی نہیں کر رہے, کفار ترقی کر گئے. کون سی ترقی کر گئے بھائی؟ چلیں اس پر الحمدللہ سنائی دیتا ہوں اللہ کے کرم سے. دیکھیے آپ, یہ میں پڑھ رہا ہوں آسان ترجمہ قرآن شریف کا, حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 903 اور 904, پارہ نمبر 15, سورہ کہف, آیت نمبر 27 تا 31. غور سے سننا, انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہیں گے. جب آگے میں بتاؤں گا ایسے اشارہ کروں گا پھر ماشاءاللہ, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی ماشاءاللہ آپ کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے, اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو. کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے. ہے تو بتا دو آپ مجھے بھائی. چلو آپ کو اور ایک بات عرض کر لیتا ہوں میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. حافظ سعد اگر ہوں تو یہاں آ جائیں, ممبر پر محراب میں آ جائیں. حافظ سعد وہ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ دل میں عطا فرما دے کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن فرض کریں کہ پوری طاقت آ گئی اور فلمیں, سی ڈیز اور پلیٹیں, فلمیں, سب چیزیں فرض کرو شہید ہو جائیں قرآن پاک کی. ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا یہ. فرض کرو اگر ایسا ہو جائے کہ سب شہید ہو جائے قرآن پاک کا, ہمارا 8 سال کا بچہ ورناس تک پڑھا دے گا, لکھا دے گا ماشاءاللہ. بدل کے دکھاؤ ذرا. خانہ کعبہ کے اندر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, ایک غلطی بھی ذرا نقطے کی 10 کی آواز آئے گی اس کو صحیح کرنے کے لیے. کون ہے دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل کے دکھائے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دوستوں کہ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے, اور اسے چھوڑ کر یعنی رب کو چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی, ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو. اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. کیا وہی آئی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے محبوب, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے میرے محبوب تھوڑا غم اٹھائیے اور میرے عاشقوں کے ساتھ رہیے. جو ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں, جینا کیا ہے؟ نماز پڑھ لی, تلاوت, ذکر, زکوٰۃ, صدقات, ماں باپ کا ادب, خدمت, ان ڈانٹیں ماریں نو پرابلم, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا, بیوی کا شوہر کی جائز باتوں میں اتباع کرنا, سنت, تلاوت, ذکر, یہ سب جینا ہے. مرنا کیا ہے؟ یہ تو عجیب سوال ہے. مرنا کیا ہے؟ گناہ نہ کیا, نفس کو مار دیا. نفس خود را کچھ جانے زندہ کن, خواجہ را کچھ دست اورا بندہ کن. اے میرے بھائی, ایک نفس کی ڈیمانڈ جو گناہ ہے وہ ہم نے پوری نہیں کی اور نفس مر گیا. پھر اللہ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے, اللہ ہم سے بیانات کروائیں گے, ہمیں عمل اللہ کروائیں گے. عمل کے بغیر بیان کرنا منع نہیں, لیکن اثر نہیں ہوگا. عمل کے بغیر بیان کرنا منع نہیں, اور بیان کرتے کرتے خود کو شرم آئے گی کہ میں باتیں تو کرتا ہوں, پردے کی اپنے گھر میں پردہ ہے. باتیں تو کرتا ہوں کہ بیٹیاں جاب نہ کریں, پڑھائی نہ کریں, وہ اپنے گھر کے اندر عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں, شہزادیاں ہیں ہماری بہو بیٹیاں, گھر میں راج کریں. وہ یہ دشمنوں کی چکر بازیاں ہیں جو مال کے اندر میں اندھا کر دیا. یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اے میرے محبوب آپ گھر سے مفہوم بے گھر ہوئیے اور میرے عاشقوں کے ساتھ بیٹھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اصحاب صفہ کے چبوترے پر صحابہ رضوان اللہ مجمعین بیٹھتے تھے. 3 ڈیزائن والے تھے. جاف الجلد, جلد سوکھ کے سخت, کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. کانو دت ثوب الواحد, کرتا تھا تو لنگی نہیں تھی, ازار نہیں تھا, شلوار نہیں تھی, اور ازار تھا تو کرتا نہیں تھا. اور بال میں مٹی, کنگھی کے تیل کے پیسے نہیں. قیمت کیا لگ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ہم صبح و شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نشانی مل گئی ماشاءاللہ. اسی لیے بزرگان دین صبح شام کے معمولات دیتے ہیں جو یہاں سے ہدیتاً مفت دیے جاتے ہیں. ایسی عجیب و غریب دعائیں حدیث پاک کی، آپ لوگ سوچیں گے کہ ساری دعائیں سمٹ کے ان چند دعاؤں میں آ گئی. یہ مفت کا مال ہے الحمدللہ، مفت کا چھپتا نہیں ہے لیکن ملتا الحمدللہ ہدیتاً ہے. پھر بھی اگر کوئی نہ لے تو اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ ان کی مرضی ہے پھر ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سوال جو ہماری آخری سانس تک یہی جواب ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تم یاد کر رہے ہو؟ وجہ عرض کیا یریدون وجہ، سورہ کاف میں ہے یہ آیت. کیا یہ اللہ تعالیٰ نے مضارع سے نازل فرمایا، اور مضارع بنتا ہے دو زمانے سے، ایک حال اور ایک استقبال. کیا ترجمہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو صبح و شام یاد کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، حالن بھی استقبال بھی، ہماری مراد اللہ کی ذات ہے. تو جو مرد اور عورت مراد اللہ کی ذات کو بنائے گا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے قبروں پر نہیں جانا، عملیات والوں کے پاس نہیں جانا، ہم مشکل کشا سے رابطہ رکھیں، اپنا مضبوط رابطہ. جب آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، پرائم منسٹر وغیرہ کے پاس، اور وہ کپڑے گندے پہن کر یا 50 رنگ کے کپڑے پہن کر ہجڑوں کی طرح آئے تو پریزیڈنٹ کیا کہے گا؟ یہ کس پاگل کو تم نے بھیجا، اس کا بھی کورٹ مارشل کرو. اور پھر جو اس کو ہیئر اسٹائل پسند نہیں ہے، جو اس کو چہرہ پسند نہیں ہے، ویسا کر کے کوئی آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جب نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، شب قدر کی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے کپڑے کیسے ہیں؟ اس کی تفصیل ہے 1.5 گھنٹے کی کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے. ہمارا ہیئر اسٹائل کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سر اس طرح پھروا لیتے تھے یا چاروں طرف برابر تھا یا کان کی لو تک تھا. ہمارا کیسا مل رہا؟ ہمارا تو برگر کٹ ہے، اللہ معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کس کا پسند تھا؟ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ پورا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. سو بھی رہا ہے تو حرام کام میں لکھا جا رہا ہے. سکھوں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں اکبر ہوں یا سکھ اکبر تھا، گرو نانک، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حقدار کون ہے حق والا؟ تو پھر میری نقل کیوں نہیں کی؟ بتاؤ میرے اولیے میں کیا خرابی تھی؟ گرو نانک کی محبت میں انہوں نے کرپان، کڑا اور کنگن، یہ کیا کڑا اور کرپان اور پگڑ اور داڑھی انہوں نے رکھی، تم نے کیوں نہیں رکھی؟ جبکہ قرآن پاک کا معاملہ ہے فتبعونی، میری نقل کیوں نہیں کی؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس اس وقت؟ یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں. تو اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اب ہماری مراد اللہ کی ذات ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود ہی اتباع آ جائے گی ساتھ میں. سنیے آپ کہ اب اے نبی اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. ٹھیک جی. اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کو تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں جناب. اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. ابھی میں بیچ میں کچھ تشریح نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، تفسیر نہیں پڑھ رہا ہوں میں. اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہو، ہر بات اپنی مانتا ہے بس. آگے سنیے. اور کہہ دو، اب جو مزہ آنے والا ہے وہ بھی آگے آخر میں آئے گا. اور کہہ دو، بڑی خاص بات دل میں اللہ اتار دیں. اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، حق تو تمہاری رب کی طرف سے آ چکا. اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھیرے میں لے دیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہرے کو بھون کر رکھ دے گا. کیسا بدترین پانی، ذرا یہ جملے غور کرنا دو. کیسا بدترین پانی، کیسی بدترین بری آرام گاہ. کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ، ذہن میں رکھنا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں، سنتے رہنا، جملہ یاد ہے نا، کیسا بدترین پانی، کیسی بری آرام گاہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے، اور البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے. نیک عمل کی کمی نہیں ہے، گناہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں. توبہ کرنے سے وہ نیک عمل کا ثواب پھر آ جائے گا. توبہ کرنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ جو پچھلے جمعے کو بیان ہوا تھا، کتنے لوگ اشکبار آنکھوں سے رو رہے تھے. یقیناً ہم نیک لوگوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتے. جو کہتے ہیں نا تم مولوی ہے، تمہیں کیا ملے گا، تمہیں کیا مل رہا ہے، حافظ بننے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس رکھا ہے جواب اس کا کہ حافظ عالم بننے سے کیا ملتا ہے. وقت ہوگا تو وہ بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ تعالی. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
تو یقیناً ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. آگے سننا جو میں نے کہا مست ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. دیکھو ماشاءاللہ کہا نا, کون سے باغات ہیں؟ ہمیشہ رہنے والے. آگے بڑھیے آپ. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ارے بھائی باغات کے ساتھ تو نہریں یہاں بہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں, لیکن بہرحال جنت کے باغات کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ذرا تصور کریں کیا ہوگا. میں بھی تصور کر رہا ہوں. اب میں کہوں بھائی تصور کر لیا, سب کے ہاں کر لیا, تو میں کہوں گا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حدیث پاک میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ دل سے کسی کا خیال بھی گزرا. تو ہم کیسے خیال لا سکتے ہیں کہ وہ باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی؟ آگے بتاؤں, آگے بتاؤں بھائیوں, سب کہیں گے تو بتاؤں گا بھائی. سنیے آگے آپ. واہ 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 واہ. ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا. آگے سنیے, ایک مختصر ہے. اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے. اب وہ واپس پیچھے چلیے. کیسا بدترین پانی, کیسی بری آرام گاہ. آگے کیا آ رہا ہے یہاں, کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کا نقصان سامنے ہے اس لیے ہم بچتے ہیں, ٹرک کے نیچے نہیں آتے, آگ میں آٹھ نہیں ڈالتے. اور دنیا کا فائدہ سامنے ہے تو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں, چاہے حرام ہو, چاہے حلال ہو, چاہے سود ہو, چاہے وراثت نہیں دی ہوئی ہو. اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے سنیے. آخرت کا عذاب سامنے نہیں, آخرت کے باغات سامنے نہیں. اچھا آپ بتاؤ کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باغات دکھا دے, یہ کنگن دکھا دے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور یہ دبیز کپڑے دکھا دے, تو ہم گناہ کریں گے؟ کافر کافر رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اگزام حال میں ہیں, سب غیب میں ہے, اور ہمارا ایمان الحمدللہ غیب پر ہے. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس کا مطلب ہم غیب پر ایمان لائے ہیں. بس یہ تو اللہ کی پتہ نہیں, یہ تو کچھ بھی میں نے عرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, کچھ بھی عرض نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا, اور 5 منٹ ہمارے ساتھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قصیدہ سنا دیں گے. اس کا مائک تیار رکھنا بھائی, اور پورے 2 بجے بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, چاہے 3 منٹ بھی ہوں, تاکہ لوگ پھر وہاں سے لے لیں گے ماشاءاللہ. یہ اچھا جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکے میں آ رہا تھا. سو جس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اس نے کہا اے گروہ قریش, کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم کو تو معلوم نہیں. کہنے لگا کہ دیکھو, کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے. اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے جس کا لقب مہر نبوت ہے. چنانچہ قریش نے اس کے پاس جا کر تحقیق کی تو خبر ملی عبداللہ بن عبد المطلب کے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا, انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا. جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر پڑا اور کہنے لگا نبی بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوئی. اے گروہ قریش سن رکھو, واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق مغرب میں اس کی خبر شائع ہوگی. ارے بھائی یہ چیزیں گھر کے اندر آ جائے تو ٹی وی کیبل کا کیا رہے گا, دھجیاں اڑ جائیں گی اس کے اندر. جب یہ چیزیں آپ سوچو, یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت ان کی کتابوں میں سب لکھا ہے, اب تفصیل کیسے آدمی بیان کرے؟ اب علماء سے جڑے تو پتہ چلے نا کہ کس طرح. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبوت تھوڑی ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تجارت کے لیے گئے تھے تو ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا. وہ سامنے ایک یہودی کا عبادت گاہ تھی, ان کے خادم کو بلایا. اب کیسے عرض کروں؟ خادم کو بلا کر کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ کہا یہ قریش کے ہیں اور ایسے پیارے ہیں, اتنے ایماندار ہیں, اتنے سچے ہیں. تو اس یہودی نے کہا کہ اس درخت کے نیچے تاریخ گواہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی آرام فرمائیں گے, ان کا خیال رکھنا, ان سے دشمنی لوگ کریں گے زیادہ. اب وہ دشمنیوں کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ رمضان شریف سے پہلے 1.5 مہینہ سیرت پر بیان ہوا ہے, 1.5 مہینہ. جس کو چاہیے ہدیتاً مفت نماز کے بعد وہاں سے حاصل کر لیں انشاءاللہ تعالی. جناب بس آخری بات ابھی کی عرض کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی تھی کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ نے دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا یہ تھا, اللہ اکبر کبیرہ
والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور بچے کو دودھ پلانے کا رواج تھا وہاں. تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں غریب، میرے چھاتی میں دودھ نہیں، میری سواری کمزور چل نہیں سکتی تھی. سب عورتیں کہتی تھی تمہیں کیا ہوا ہے، اب کون بچہ اپنا دیں. آخر میں ایک بچہ یتیم جو کوئی نہیں لے رہا تھا کہ یتیم سے کیا ملے گا، تو میں نے سوچا شرمندگی سے بچنے کے لیے میں بچے کو گود لے لوں، اس کو دودھ میں پلاؤں گی، حالانکہ تھا تو کچھ بھی نہیں چاہتی میں. فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے اس بچے کو گود میں لیا، میرے پستانوں میں دودھ اترایا اور میں نے اس بچے کو دودھ پلایا تو ایک سائیڈ کا اس نے چھوڑ دیا اپنے بھائی کے لیے. اور جب سواری چلتی تھی تو اتنا تیز کہ عورتیں کہتی تھی دائی حلیمہ تجھے ہوا کیا ہے، یہ تیری سواری اتنی اسپیڈ کیسے پکڑ لیا تمہاری سواری نے. پھر فرمایا کہ بکریاں جاتی تھی دائی حلیمہ کی، وہ دودھ لے کر آ جاتی تھیں اور دوسرے کے دودھ نہیں. تو کہا یہ تمہیں کیا ہو کیا یہ سب؟ کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب بچے کی برکتیں ہیں. وہ بچہ کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم از کم یارو 100 کی درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں رات کو، روز ایک تسبیح پڑھ لیں درود شریف کی، 10 گناہ جڑیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے. اگر درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا، ایک مثال بتا رہا ہوں، دیر لگتی ہے، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں. جمعے کے دن درود شریف کو بڑھا دیں، تلاوت شروع کر دیں، اپنی تلاوت کو صحیح کروائیں. صرف 5 منٹ میں ساتھی کو دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے وہ اشعار پڑھ لیں گے اور اس کے بعد مختصر 5 منٹ صرف ہیں، پورے وقت میں ختم کرنا ہے. اور پوری تفصیل لینا ہو تو وہاں سے لے لیجئے گا. اللہ ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہیں یہ سب. ابھی تو 2 صفحے بھی نہیں پڑھے، جب کیا حال ہو رہا ہے سب سبحان اللہ ماشاءاللہ کیسے کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، انجینئر بھی ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، کینیڈین نیشنل بھی ہیں. پورا گھر کینیڈا چھوڑ کے یہاں آ گیا کہ ہمیں نیشنلٹی نہیں چاہیے تھی، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ داڑھی والا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، منع نہیں، اللہ والا ہو. جی درود شریف پڑھ لیں. ایک بار پڑھیں گے تو اور پڑھ چلیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے پرچم اسلام لہرایا، سلام اس پر خدا کا دین جس نے جگ میں پھیلایا. سلام اس پر کہ جو امی لقب تھا جان مکتب تھا. سلام اس پر کہ بھوکوں کو کھلانا جس
جس کا مشرب تھا، سلام اس پر بتوں کو جس نے کعبے سے نکالا تھا، سلام اس پر کہ جس کے پاس وحدت کا اجالا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کی میزبانی کی، سلام اس پر کہ جس نے قاتلوں پر مہربانی کی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، سلام اس پر جسے بے چین رکھتی فکر امت کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس تھی کنجی شفاعت کی، سلام اس پر حیا و شرم کی جس نے ادائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ماں بہنوں کو ردائیں دی، سلام اس پر اثر جس نے کیا نافذ شریعت کو، سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، شاباش۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پورا پڑھوائیں گے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکروں سے دل نور سے بھر جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ خود موجود ہوں۔ ہاں، پیارے شیخ فرماتے تھے جب اللہ والوں کے تذکرے سے یہ معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کیا معاملہ ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوتے ہیں، اس سے کیا معاملہ ہوگا؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی۔ یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے مجھے اور مسلمان کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہماری بگڑی بنا دیں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اے رب کریم ایسی عطا فرما کہ ہر سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اے اللہ رحمت للعالمین کے صدقے کورونا کو، ڈینگی کو، بلڈ کینسر کو، گردے بیکار ہونے کو، سب بیماریوں کو ختم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ گھر گھر میں آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ ہم سب کے جو موجود ہے، موجود نہیں، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے بعد جو ہمیشہ خانقاہ میں انتظام ہوتا تھا وہ کورونا کی وجہ سے وہ انتظام اب نہیں ہوتا، اس لیے مجبوراً اپنے گھر جانے کا کہوں گا۔ انشاءاللہ جب یہ حالات صحیح ہو جائیں گے تو دوبارہ جمعے کے بعد سنتوں کے بعد خانقاہ میں آ سکتے ہیں، فی الحال کوئی انتظام نہیں ہے۔